يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الملقب بطه والياسين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله المنتظر الحجة الثاني عشر. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم ومحكم كتابه الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، آواز بلند صلوات. سامنے محترم، آپ کے سامنے سورہ عصر کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ جس میں خالق کائنات مالک ارض و سما یہ ارشاد فرما رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ انسان خسارے میں نہیں ہے جو صاحب ایمان ہے اور صاحب کردار ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور وہ انسان بھی خسارے میں نہیں ہے جو ایک دوسرے کو حق و صبر کی تلقین کرتے رہتے ہیں. مل کر صلوات پڑھیے گا محمد. صلوات پڑھیں مل کر محمد والے. سامعین محترم، سلسلے گفتگو کو جلدی جلدی آگے بڑھاؤں اور والعصر سے آگے نکل کر انسان کے اوپر آؤں میں. کل کی گفتگو کو جہاں تک ہم نے پہنچایا تھا کہ پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کے واقعات کو تفصیل کے ساتھ جو وہ ذکر کیا ہے، اور جناب ابراہیم کی دعا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچائے رکھنا. توجہ کیجیے، یہ جناب ابراہیم کی دعا ہے. کیا دعا ہے؟ کہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچائے رکھنا. اب نکاح پڑھا جناب ابو طالب نے، تو جلدی جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں. نکاح پڑھا جناب ابو طالب نے، کس کا؟ رسول کا. اور کیا کہا؟ اس خدا کی حمد ہے کہ جس نے مجھے نسل ابراہیم میں سے قرار دیا. اس خدا کی حمد ہے کہ جس نے مجھے نسل ابراہیم میں سے قرار دیا. اب جناب ابو طالب کا یہ کہنا کہ میں نسل ابراہیم میں سے ہوں اور پیغمبر کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جناب ابو طالب نسل ابراہیم میں سے ہیں. نسل ابراہیم میں سے ہیں. اور ابراہیم کی دعا کیا ہے؟ کہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچائے رکھنا.
تو بس پتہ یہ چلا کہ ابو طالب نے کبھی بھی بتوں کی پوجا نہیں کی۔ اگر ابو طالب کو آپ نہیں پہچان پائے تو اب عصمت ابو طالب پر قرآن سے دلیل سنیے کہ پروردگار عالم، میں بہت ساری آیتیں سب کو چھوڑ رہا ہوں، فقط ایک ہی آیت پڑھ رہا ہوں۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں غیر معصوم کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا، معصوم کے فعل کو اپنا فعل کہتا ہے۔ دو آیتیں فقط سارا لوں گا، پھر میں نے آگے بڑھ جانا ہے، ورنہ بہت ساری آیات ہیں۔ غیر معصوم کے فعل کو خدا اپنا فعل نہیں کہتا، معصوم کے فعل کو اپنا فعل کہتا ہے۔ ارشاد ہوا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اے محمد یہ کنکریاں تم نے نہیں ماری، اللہ نے ماری ہیں، ماری محمد نے ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کنکریاں میں نے ماری ہیں۔ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، یہ کنکریاں تم نے ماری، جب وہ ماری ہیں وہ اللہ نے ماری ہیں۔ کہیں پر کہا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ اے محمد تم گفتگو نہیں کرتے، جب بھی گفتگو کرتے ہو وہ وحی ہوتی ہے، یعنی خدا کرتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا پروردگار عالم نے پورے قرآن مجید میں محمد کے ہاتھ اور محمد کی زبان کا انتخاب کیوں کیا۔ مجھے تو پتا اس وقت چلا جب غدیر کے میدان میں پیغمبر پہنچے، ہاتھوں پر علی تھے اور زبان پر من کنت مولا فہذا علی المولا تھا۔ خدا معصوم کے فعل کو اپنا فعل کہتا ہے۔ اب سورہ ضحیٰ قبلہ پڑھیے کبھی اس اینگل سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ اس کے بعد پروردگار کیا فرماتا ہے سورہ ضحیٰ میں؟ الم یجدک یتیما فآوی، اے پیغمبر تجھے یتیم پایا، فآوی پس میں نے تجھے پناہ دی، میں نے تجھے پروان چڑھایا۔ ابھی بھی ابو طالب سمجھ میں نہیں آئے۔ الم یجدک یتیما فآوی، کہ تجھے یتیم پایا، پناہ میں نے دی ہے، پروان میں نے چڑھایا ہے۔ جس کی گود کو خدا اپنی گود کہے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ پالا کس نے تھا پیغمبر کو؟ جناب ابو طالب نے۔ اور خدا کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے پناہ دی، میں نے پالا، میں نے پروان چڑھایا۔ یہ سورہ ضحیٰ میں جو آیت ہے یہ شان ابو طالب اور عصمت ابو طالب کو بیان کر رہی ہے کہ گود ابو طالب کو خدا اپنی گود کہہ رہا ہے، پناہ ابو طالب کو خدا اپنی پناہ کہہ رہا ہے۔ تو بس پتہ یہ چلا کہ جناب ابراہیم کی دعا پوری ہوئی ہے اور جناب ابو طالب نے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی۔ اب سلسلہ گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں۔ جناب ابراہیم کی امامت کا تذکرہ قرآن مجید میں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ جب پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کا امتحان لیا اور جناب ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہوئے تو پروردگار عالم نے کیا کہا؟ میں تم کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ جناب ابراہیم نے کیا کہا؟ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کیا یہ عہدہ امامت میری ذریت میں سے بھی ہے؟ تو پروردگار عالم نے کیا کہا؟ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، کہ میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا۔ نبوت، امامت، خلت کے درجے پر ابراہیم فائز، لیکن سوال نہیں کیا۔ لیکن جیسے ہی امام بنایا کہا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہ یہ عہدہ امامت میری ذریت میں سے بھی ہے، تو پروردگار عالم نے کیا کہا؟ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، کہ میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب یہ پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کو ہاں کہا یا نہ کہا؟ جناب ابراہیم نے کہا میری ضرورت میں سے امامت، تو پروردگار عالم نے کیا کہا؟ لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ ہاں میں جواب دیا یا نہیں میں جواب دیا؟ نہ ہاں ہے نہ نہ ہے، نہ کا ملے گا، نہ یہ کہا کہ نہیں ملے گا۔
ایک معیار دیا پروردگار عالم نے کہ ابراہیم ہم تم کو معیار دے رہے ہیں، جو ظالم ہوگا وہ امام نہیں بنے گا۔ اب میں قرآن سے ثابت کروں گا ظلم کہتے کس کو ہے۔ دیکھیے بہت سارے لوگ دعوے دار ہو جاتے ہیں، مثلا یہ اشرا ہو رہا ہے آپ کے علاقے میں، اور میں آ کر یہ کہہ دوں کہ جی میں کراچی سے بھی آیا ہوں، میں ایران سے بھی آیا ہوں، سارا خرچہ میں ہی اٹھا رہا ہوں۔ آپ کہیں مولانا یہ کیسی بات کر رہے ہیں، خرچہ تو فلاں صاحب اٹھا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں دعویٰ ہے، میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں آپ کے مولانا یہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ میں کہوں گا یہ دیکھیں، مائک والے کو میں نے اتنا دیا، میں نے فلاں لوگوں کو اتنا دیا، تبرک کے لیے میں نے اتنا دیا، فلاں کے لیے اتنا دیا، گاڑی کا خرچہ یہ دیا، میں نے مولانا کی فیس یہ دی، یہ دیکھیں میرے پاس سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو آپ کہیں گے ہاں اب ہمیں یقین آ رہا ہے۔ یعنی دعوے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے، دعویٰ کافی نہیں ہے۔ کل جیسے میں نے آیت پڑھی تھی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول کی اتباع کرو، اتباع رسول کرو گے تو اللہ دوست رکھے گا۔ کہ فقط دعویٰ کر دینا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں اللہ سے محبت ہے، کافی نہیں ہے۔ مقام عمل میں پتہ چلے گا کہ کس نے رسول کی اتباع کی۔ دعویٰ اور ہے، دلیل اور ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ یہاں تک آ گئے تو اب میں ایک مثال دے دوں تاکہ جو ہے بات بالکل واضح ہو جائے، سوانے جسے کہنا چاہیے۔ دیکھیے پانی کے اس مثال کو کہیں اور نہیں لے کے جائیے گا۔ پانی کے مشہور 4 جانور ہیں، پانی کے مشہور 4 جانور، کچھوا، مینڈک، مگرمچھ، مچھلی، یہ 4 جانور ہیں مشہور، اور چاروں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پانی سے محبت۔ کچھوا، مینڈک، مگرمچھ، مچھلی، یہ ہے پانی کے 4 جانور، اس کو ذہن میں بٹھا لیں۔ چاروں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پانی سے محبت۔ تو عزیزو یہ دعویٰ ہے ان کا، دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے کہ ان چاروں کو پانی سے باہر نکالو۔ کچھوے کو باہر نکالا، زندہ، مینڈک کو باہر نکالا، زندہ، مگرمچھ کو باہر نکالا، زندہ، مچھلی کو باہر نکالا، مر گئی۔ لیکن اس مچھلی کو پانی سے اتنی محبت ہے کہ آپ نے کھا لی اور مجلس میں آ گئے، اب بار بار پانی پی رہے ہیں، تو کسی نے پوچھ لیا بھائی اتنا پانی آج کیوں پی رہے ہیں؟ تو آپ کیا کہیں گے کہ میں مچھلی کھا کر آیا۔ تو پانی کے 4 جانور چاروں دعوے دار ہیں کہ ہمیں پانی سے محبت۔ ہم نے مقام عمل میں دیکھا جب چاروں کو پانی سے باہر نکالا، ایک مر گیا، 3 زندہ رہے، تو پتہ یہ چلا 3 جھوٹے تھے، ایک سچا تھا۔ دیکھیے کہ دعویٰ اور ہے، دلیل اور ہے۔ دعویٰ تو سب کرتے ہیں کہ ہم ہیں، ریائی مقام عمل میں پھر پتہ چلے گا ہے یا نہیں ہے۔ کہ پانی کے 4 جانور ہیں۔ سلوات پڑھیں مل کر، محمد و آل محمد۔ تو بس دعویٰ اور دلیل اور۔ اب جناب ابراہیم کو جو جواب دیا وہ یہ معیار دیا ہے خدا نے کہ ظالم امام نہیں ہوگا۔ اب توجہ کیجئے گا، میں جلدی کیونکہ میں نے آگے کسی اور موضوع کی طرف آپ کو لے کر جانا ہے۔ ظالم امام نہیں ہوگا۔ ظالم کہتے کس کو ہے؟ جس نے ظلم کیا۔ لا ینال عہد الظالمین کے لیے علامہ طباطبائی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ٹکڑا آیت کا دلیل ہے عصمت کے اوپر، یعنی امام کو معصوم ہونا چاہیے۔ ہمیں مثالیں دے دو، اور نام کے ساتھ علامہ نے ذکر نہیں کیا، علامہ نے مثالیں دی لیکن نام ذکر نہیں کیا۔ دیکھیں انسان 4 حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ یہ پوری زندگی انسان کی عصمت پر گزری ہے، یعنی کوئی گناہ نہیں کیا، جیسے ائمہ تاریخ۔
یا پوری زندگی گناہ میں گزری ہے جیسے یزید مجنون؟ تو یہ تو امام بن نہیں سکتا. شرابی تھا، کبابی تھا، کیا کیا کرتا تھا، الا ماشاء اللہ، یہ تو امام نہیں ہو سکتا. پہلا گروہ امام ہو سکتا ہے کہ معصوم ہے. تیسرا گروہ کیا ہے؟ تیسرا گروہ یہ ہے کہ جس کی ابتدائی زندگی تو بری تھی لیکن آخر کی اچھی ہو گئی. جیسے جناب حور جب تک در حسین پر نہیں آئے لعنتی تھے، لیکن جیسے ہی در حسین پر آئے تو علیہ السلام بن گئے. اس نے گناہ گار تھا، راستہ روکا تھا، کربلا لے کر آیا تھا، لعنتی تھا، لیکن جیسے ہی در حسین پر آئے تو علیہ السلام بن گئے. تو حر نے بتا دیا اگر علیہ السلام بننا ہے تو حسین کے در پر آنا پڑے گا. صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد. حسینیات حسینیات یزیدیات یزیدیات مخدومہ کونین کے قاتلہ چلانا نعرہ صلوات. ماشاءاللہ. اور تیسرا گروہ کیا ہے کہ ابتدا اچھی انتہا خراب، جیسے ابن ملجم، شمر، عمر صاحب، یہ اچھے لوگ تھے شروع میں، جنگ صفین میں مولا کے ساتھیوں میں سے ہیں، لیکن نہ جانے مال و دولت کے نتیجے میں دنیا کی خاطر دنیا کے رنگ و روپ میں آ کر ایمان کو کاٹ دیا. خدا بچائے ایسے مال و دولت سے کہ انسان ایمان کا قاتل بن جائے. خدا پناہ دے ایسے مال سے کہ انسان خدا کی مخالفت کرنے لگے. تو عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا، یہ گروہ بھی، یہ والا گروہ بھی امام نہیں بن سکتا. دوسرا والا گروہ شاید بن جائے، لیکن اس میں ابھی رد کروں گا، ٹھکراؤں گا، نکال دوں گا اس کو. تو یہ چار گروہ ہیں. اس گروہ میں سے دوسرا گروہ کے جو گناہ میں زندگی گزارتا ہے امام نہیں بن سکتا. جس کی آخری حالت گناہ میں ہو وہ بھی امام نہیں بن سکتا. لیکن وہ جو ابتدا میں تو خراب تھا، انتہا میں آ کر اچھا ہو گیا، وہ اس کو شامل کرنے کے لیے برادران نے سہارا لیا روایت کا اور کہا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. پیغمبر کی حدیث ہے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. علامہ نے کہا حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ کس نے بلند کیا؟ برادران نے. ہم نے تو نہیں کہا، ہم نے تو کہا قرآن اور اہل بیت. آپ سہارا لے رہے ہیں روایت کا، میں سہارا لوں گا آیت کا. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. تم مائل نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرف کہ جنہوں نے ظلم کیا تھا. اگر ان کی طرف مائل ہوئے تو کیا ہوگا؟ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اللہ تعالیٰ تم کو جہنم میں ڈال دے گا. علامہ کہتے ہیں وَلَا تَرْكَنُوا، مائل نہیں ہو جانا، اپنا امام، اپنا رہبر، اپنا رہنما نہیں بنانا. کس کو؟ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. کہ دو عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں. ظلموا صیغہ ماضی ہے، یعنی جنہوں نے پہلے کوئی گناہ کیا ہے، ظلم کیا ہے، ان کی طرف مائل نہ ہو جانا. اگر ہوئے مائل تو کیا ہوگا؟ جہنم. تو علامہ نے کہا یہ صورت جس کو آپ شامل کرنا چاہ رہے ہیں یہ بھی شامل حال نہیں. یہ فقط ایک صورت باقی رہ جاتی ہے، وہ ہے معصوم، کہ جس نے کبھی بھی گناہ نہ کیا ہو. عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا، میں کوئی اچھا کام کرتا ہوں، آپ کہتے ہیں قبلہ اللہ آپ سے راضی ہو گیا. میں کوئی برا کام کرتا ہوں، آپ کہتے ہیں اللہ آپ سے ناراض ہو گیا. ایسے ہی ہے نا. کوئی لوگ اچھے کام کرتے ہیں، مسجد بنوا دی، اللہ جی آپ سے راضی ہے. کسی نے نعوذ باللہ شراب خانہ بنوا دیا کہ اللہ تم سے ناراض ہے. اس کو اگر میں عربی میں کہہ دوں تو کیا بنے گا؟ اچھا کام کیا رضی اللہ، اور برا کام کیا لعنت اللہ. یہ دو ہی لفظ بنیں گے نا. اللہ راضی ہو گیا، اللہ ناراض ہو گیا. تو اب میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے فعل کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ اللہ راضی اللہ ناراض؟ کہ اللہ کا کوئی چہرہ ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں؟
کہ میں نے کام کیا، آپ نے کہا اللہ راضی ہو گیا. میں نے کوئی برا کام کیا، اللہ کا چہرہ دیکھا، آپ نے کہا اللہ ناراض ہو گیا. کوئی چہرہ ہے کیا خدا کا؟ بھئی تمہارے پاس چہرہ نہیں ہے، ہمارے پاس تو ہے خدا کے چہرے. اللہ کے حبیب نے کہا اے فاطمہ تیرے راضی ہو جانے سے اللہ راضی ہوتا ہے، تیرے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اور جس سے فاطمہ راضی ہوگی وہ رضی اللہ ہوگا. تو عزیزان کرام توجہ کیجئے گا، بس ایک سورہ رہ جاتی ہے، لا ینال عہد الظالمین، کے ظالم امام نہیں ہو سکتا، یعنی معصوم امام ہوگا. اب ظلم کہتے کس کو ہے؟ دو علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. دیکھیں بعض ایسی صفت ہوتی ہے جو میں فعل انجام دیتا ہوں مجھ سے جدا ہو جاتی ہیں، اور بعض ایسی صفت ہے جو مجھ سے کبھی جدا نہیں ہوتی. مثال، اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا، میں نے اس کا نام علی رکھ دیا. پروان چڑھتا رہا، کالج میں چلا گیا، اللہ نے واپس لے لیا، امانت دی تھی لے لی. اب میں جب کہیں ملنے کے لیے کسی سے گیا تو ادھر اس کے بچے کے دوست کھڑے تھے، تو دوست اسے تعارف کروانے لگے کہ ان کو جانتے ہو کون ہے؟ نہیں. بھائی علی کے بابا ہیں. تو میں کہوں بھائی علی کا بابا تھا، علی تو مر گیا، جب مر گیا تو مجھے والد کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو کہیں گے کہ والد ایک ایسی صفت ہے جو آپ سے جدا نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے بیٹا دیا تھا، آپ نے علی نام رکھ دیا. اب قیامت تک آپ کو کہا جائے گا والد علی کے باپ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلیے دوسری مثال دے دوں. میں نے قتل کیا، جب میں نے قتل کر دیا تو مجھے ہو گئی جیل، 10 سال کی جیل. 10 سال میں قیدی بن کر قید گزار کے آیا واپس باہر. تو اب کیا کہیں گے مجھے کیا کہیں گے آپ؟ کیوں؟ بھائی میں نے قتل کیا تھا، مانتا ہوں. جب قتل کیا تھا سزا مل گئی 10 سال. جب سزا مل گئی تو اب مجھے آپ قاتل نہ کہیے. آپ کہیں گے نہیں قبلہ، قاتل ایک ایسی صفت ہے جو اب آپ سے جدا نہیں ہوگی، کیونکہ ایک دفعہ قتل کیا ہے تو اب قیامت تک آپ کو قاتل کہا جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ایک ایسی صفت ہوتی ہے جو موصوف سے جدا ہو جاتی ہے. میں لکڑی کا کام کیا کرتا تھا، اللہ نے میری ہدایت کی اور میں عالم بن گیا. تو اب آپ مجھے کیا کہیں گے؟ عالم یا بڑھئی؟ آپ کہیں گے عالم. بڑھئی کوئی نہیں کہے گا. یہ بڑھئی جو پہلی صفت تھی میری جو لکڑی کا کام کرتا تھا وہ جدا ہو گئی، اب میں بن گیا عالم. تو اب آپ مجھے کہیں گے کہ یہ عالم ہے. اب میں عالم تھا، کرتے کرتے میں نے جو ہے یہ علم کو بھی چھوڑ دیا، خدا نہ کرے چھوڑ دیا بالفرض، اور میں نے شروع کر دیا کیا؟ کتابت. تو اب مجھے آپ کیا کہیں گے؟ کاتب. میں کہوں گا بھائی عالم کیوں نہیں کہہ رہے؟ کہ بلا وہ پہلے شعبہ تھا آپ کا، اب وہ نہیں ہے آپ کا، اب آپ کاتب ہیں. تو بس بعض ایسی صفت ہوتی ہیں جو اپنے موصوف سے جدا ہو جاتی ہیں اور بعض جدا نہیں ہوتی. تو ظلم بھی ایک ایسی ہی صفت ہے کہ اگر کوئی ایک دفعہ انجام دے تو اس کو قیامت تک ظالم ہی کہا جاتا ہے. اب ظلم ہے کیا؟ قرآن نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک کرنا ظلم عظیم ہے. بس بتوں کو اگر کسی نے کبھی بھی بتوں کی پوجا کی ہوگی تو وہ ہے ظلم، وہ ہے ظالم، اور ظالم امام نہیں بن سکتا. نہیں پہنچا. بھائی اگر کسی نے بدھ پرستی کی ہوگی، اس کے بعد بدھ پرستی چھوڑ دی ہوگی، اس کے بعد مسلمان ہو گیا ہوگا تو وہ امام نہیں بن سکتا. کیوں؟ اس لیے اس نے کیا ہے ظلم اور وہ ہے ظالم، اور ظالم امام نہیں ہو سکتا. تو بتوں کو پوجنے والا امام نہیں ہوتا، بتوں کو توڑنے والا امام ہوتا ہے. امام کو معصوم ہونا چاہیے. یہ ابراہیم کا زمانہ ہے، اور پھر اس کے بعد بہرحال ایک زمانہ آتا ہے جناب موسیٰ کا.
اگر زمانہ موسیٰ کو دیکھنا چاہے اس کی بہت ساری تفصیل ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جناب موسیٰ عبادت کے لیے گئے، کہا تھا 30 دن کے لیے جا رہا ہوں، 10 دن اور اس میں اضافہ ہو گیا تو ہو گئے 40 دن۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ کہ ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا تھا 10 دن کے لیے، لیکن 10 اور اس میں بڑھا دی تو ہو گئے 40 دن۔ تو ہوا کہ ان 40 دنوں میں ان 40 دنوں میں یہ ہوا کہ موسیٰ کے پیچھے جو قوم رہ گئی تھی وہ ہو گئی گوسالہ پرستش کرنے لگی، گائے کی پوجا کرنے لگی۔ 40 دن فقط ہادی غائب ہوا اور پیچھے سے کیا ہو گئی؟ بت پرستی شروع ہو گئی گوسالے کی۔ تو اب یہاں پر رکن میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جو 40 دن ہادی کی غیبت پر ایمان نہ رکھے وہ یہودی ہوتا ہے۔ جو 40 دن ہادی کی غیبت پر ایمان نہ رکھے وہ یہودی ہوتا ہے، اور جو 1400 سال سے ہادی کی غیبت پر ایمان رکھے وہ شیعہ ہوتا ہے۔ بس بات واضح ہو گئی۔ ابراہیم نے کیا کہا کہ ظالم جو ہے، ابراہیم کو کہا کہ ظالم امام نہیں ہوگا، معصوم امام ہوگا۔ اب جب معصوم امام ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو غیبت بھی آ جائے۔ اب جب غیبت آ جائے تو غیبت پر ایمان رکھنا ضروری ہے اور واجب ہے۔ بول تو نہیں ہوا آپ کو؟ سلوات پڑھیں مل کر محمد والے۔ دیکھیے کہ رسول نے واضح الفاظ میں یہ کہا تھا کہ میرے بعد 12 جانشین ہوں گے۔ اہل سنت کے ہاں بھی احادیث ملتی ہیں کہ 12 خلفاء ہوں گے، 12 امام ہوں گے، 12 جانشین ہوں گے، سارے قریش سے ہوں گے۔ یہ 12 کا عدد لوگوں نے بنایا 12 کو پورا کرنا، لیکن پیغمبر یہ بھی کہہ کے گئے تھے کہ جو آخری ہوگا اسمہ اسمی وکنیتہ کنیتی، اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت ہوگی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرحبا۔ تو عزیزان گرامی 12 کے عدد کو پورا کیا، لیکن وہ صفات جو پیغمبر بیان کیے کر کے گئے تھے اس کو پورا نہ کر سکے۔ کہیں پر پیغمبر نے واضح الفاظ میں کہا پورا ہی نہ کر پائے وہ کیا کہ پیغمبر نے کہا میرے بعد 12 جانشین ہوں گے، اولہم علی ورابعہم علی وثامنہم علی وعاشرہم علی وآخرہم مہدی۔ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گا، پہلا علی ہوگا، چوتھا علی ہوگا، 8واں علی ہوگا، 10واں علی ہوگا اور آخری مہدی ہوگا۔ 4 علی، توجہ کیجئے گا، پہلا علی مولا کائنات، چوتھا علی امام زین العابدین، 8واں علی امام علی رضا، 10واں علی امام علی نقی۔ 4 علی دے کر چلے گئے۔ میں کہوں یا رسول اللہ، ان لوگوں سے غدیر کا ایک علی برداشت نہ ہوا، آپ نے 4 علی دے دیے۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا، امام زمانہ پر ایمان رکھنا ہے اور ضروری ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کی گفتگو میں بھی جو ہے وہ میں عرض کروں گا کہ امام زمانہ پر ایمان رکھنا ہے۔ جب تک امام زمانہ نہیں آئیں گے قیامت نہیں آئے گی، یہ اللہ کے حبیب نے کہا ہے۔ جب تک 12واں نہیں آ جائے گا قیامت نہیں آئے گی۔ اگر دنیا کے ختم ہونے میں ایک دن باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ روایت کے جملے اتنا طولانی کر دے گا یہاں تک کہ امام زمانہ ظہور کر جائے۔ تو اب امام زمانہ کا ہمیں کرنا ہے انتظار۔ زیادہ میں نے آیات نہیں پڑھنی، دعا کیجئے گا میرے حق میں بھی۔ الامام المہدی فی القرآن ایک کتاب بندے حکیم نے لکھی ہے، ابھی کمپوزنگ کا مرحلے میں جاری ہے، دعا کریں کہ وہ کمپوز ہو جائے اور چاپ بھی ہو جائے۔ امام زمانہ کے متعلق مجھے اور آپ کو کتنی آیات یاد ہیں؟ وقت کا امام ہے نا، امام کی ہمیں معرفت ہونی چاہیے۔ اگر مجھ سے اور آپ سے کوئی پوچھے کہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ امام زمانہ ہیں، ابھی ہیں، کوئی آیت دکھائیے، ہے میرے پاس کوئی آیت؟ کیا جواب؟
تو عزیزان گرامی چند مشہور آیات فقط میں تلاوت کرتا ہوں، اس سے بات واضح ہو جائے گی اور آپ کو یاد ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے صاحبان ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَكُنُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ماشاءاللہ. اب اللہ نے کیا کہا؟ کوئی فعل استعمال نہیں کیا. قبلہ بیٹھے ہوئے یہاں پر. وَكُنُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی کیا مطلب؟ آج کوئی سچا ہے جس کے ساتھ ہونا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرحبا. آج کوئی سچا ہے جس کے ساتھ ہونا ہے. سوال آپ کے پاس ہے کوئی سچا؟ ہے ہی نہیں ان کا. ہم کہیں گے ہمارے پاس ہے، پردگان میں موجود ہے. ایک آیت، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، پکارا جائے گا، اٹھایا جائے گا. اگر یہ آیت قرآن کی ہے، ہر ایک شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. سوال، امام ہے یا نہیں؟ لوگ ہیں یا نہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ امام نہیں ہے، پیدا ہوگا جیسا آپ عقیدہ رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ہو گئے، پردہ غیب میں ہے. لوگ ہیں یا نہیں؟ ہیں. جب لوگ ہیں تو امام کہاں ہے؟ تو ماننا پڑے گا کہ امام بھی ہے، لوگ بھی ہیں، امام بھی ہیں. اگر امام نہیں ہے تو لوگ ہیں، تو کل آپ قیامت میں کہہ سکتے ہیں نا ہمارا کوئی امام ہی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ جب یہ کہہ رہا ہے کہ ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا، تو یہ آیت کا کیا کریں گے آپ؟ آیت کہہ رہی ہے کہ ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا. قوم ہے، شخص ہے، امام بھی ہے. دو آیتیں ہو گئی. تیسری آیت، انت منذر ولکل قوم ہاد، اے پیغمبر آپ انذار کرنے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قوم ہے، بالکل ہے. ہادی کہاں ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں پروردگار عالم، ہادی تو تھا ہی نہ، اس لیے میں نے گناہ کیا. ہادی تو تھا ہی نہیں جس کی جو رہنمائی کرتا، گناہ سرزد ہوگا مجھ سے. نہیں، پروردگار عالم کہے گا لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ہادی ہے، تمہارا بھی ہادی ہے. اب چاہے ظاہر ہو یا پردے میں. تو ہادی یہ تین آیتیں ہو گئی. ایک آخری آیت، آیت تو بہت ساری ہے، مشہور و معروف آیت جو آپ ہر نماز میں استحباب کی ہے کہ پڑھنا چاہیے پہلی رکعت میں، سورہ قدر. اور یہ استدلال میں نے نہیں، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام. تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے. ملائکہ نازل ہوں گے یا نہیں؟ جا کے ترجمہ دیکھیے گا. تنزل الملائکۃ، ملائکہ نازل ہوتے رہیں گے. کس پر؟ کس پر؟ کوئی وجود ہو کہ جس پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے. ہے آپ کے پاس کوئی وجود؟ نہیں. 12 بنائے تھے، 12 چلے گئے. ہم نے کہا نہیں، ہمارے پاس 12واں ہے پردہ غیب میں. ملائکہ نازل ہوتے کب؟ چھٹے امام سے جب اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی، امام نے کہا جا کر کہنا کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں یا نہیں. وہ کہے گا بالکل ہوتے ہیں. کب نازل ہوتے ہیں؟ ماہ رمضان میں، شب قدر میں. تو ہر سال شب قدر آئے گی یا نہیں آئے گی؟ ماہ رمضان آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آئے گا. فرشتے آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ آئیں گے. جب ماہ رمضان بھی آئے گا، شب قدر بھی آئے گی، فرشتے بھی آئیں گے، تو کوئی وجود تو ہونا چاہیے کہ جس پر نازل ہو. کہنا بتاؤ وہ کون سا وجود ہے؟ تو وہ کہیں گے کوئی وجود نہیں ہے. کہنا تمہارے پاس نہیں، ہمارے پاس زہرا کا 12واں بیٹا موجود ہے. زہرا کا 12واں بیٹا موجود ہے. عزیزان گرامی، اس کے بعد خود روایت میں بھی ہے، یا معاشر الشیعہ خاصموا بسورۃ انا انزلنا. اے ہمارے شیعوں، جب کسی سے مناظرہ کرنا ہو نا، کسی سے گفتگو کرنی ہو نا، تو انا انزلنا کے ذریعے سے کرو. جو خدا کی طرف سے رسول کے بعد حجت ہے.
کیوں؟ اس لیے کہ ملائکہ کا نزول ہے، تو جب ملائکہ کا نزول ہے کوئی معصوم ہستی ہونی چاہیے جس پر نازل ہوں گے۔ امام زمانہ کا وجود ہے۔ اب جب امام زمانہ کا وجود ہے اور امام زمانہ ہیں، تو اب امام زمانہ جب ظہور کریں گے تو ان کے لیے دو نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ توجہ کیجیے گا، اور سلسلے گفتگو کو میں نے ختم کر دیا۔ ایک نشانی حتمی ہے اور ایک غیر حتمی ہے۔ غیر حتمی نشانی بہت زیادہ ہے، 100 سے زیادہ ہے، اور اکثر و بیشتر آپ لوگ سنتے رہتے ہیں اور کہتے بھی رہتے ہیں بس اب امام زمانہ آنے والے۔ اتنا ظلم ہو گیا، یمن میں اتنا سارا ظلم ہوا، بس امام آنے والے ہیں۔ لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کر رہے ہیں، بس امام آنے والے ہیں۔ فحاشی بہت پھیل گئی ہے، امام آنے والے ہیں۔ الا ماشاءاللہ آپ بہت ساری چیزوں کو بیان کرتے ہیں کہ یہ ہیں، بس امام آنے والے ہیں۔ اعزائے گرامی، یہ نشانیاں غیر حتمی ہیں۔ 5 نشانیاں حتمی ہیں۔ جب تک وہ 5 نشانیاں مکمل نہیں ہو جائیں گی امام زمانہ نہیں آئیں گے۔ 5 نشانیاں۔ عجیب بات ہے کہ انتخاب بھی 5 ہی کا ہوا ہے، 5 نشانیاں۔ اب امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے میں اور آپ دعا کر رہے ہیں۔ ہر نماز کے بعد دعا کی جاتی ہے، اللہم عجل لولیک الفرج، اے مولا جلد آ جائیے۔ اور پھر ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ امام زمانہ جب غائب ہے تو ہماری کچھ ذمہ داری ہے، کیا ہے؟ کہ کم از کم ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ روایت جملے ہیں، افضل العبادت انتظار الفرج، بہترین اور افضل ترین عبادت کیا ہے؟ فرج کا انتظار۔ ہم سب انتظار کر رہے ہیں امام زمانہ کا؟ خاموش کیوں ہو گئے؟ شاید ایسا موضوع پڑھا نہیں جاتا ہوں، لیکن میں پڑھوں گا تاکہ علم میں میرے بھی اضافہ ہو، آپ کے بھی اضافہ ہو۔ دیکھیے ہر شخص دعا کر رہے ہیں مولا آ جائیے۔ آیا انتظار کر رہے ہیں ہم یا نہیں کر رہے ہیں؟ تیاری کی ہم نے؟ آیا تیاری کی ہے؟ امام زمانہ آ جائیں تو میں تیار ہوں۔ یہ موبائل دیکھا ہے آپ نے؟ ہر ایک کے پاس کھلونا موجود ہے نا؟ ایک گدھا بھی جو چلا رہا ہے نا، اس کے پاس بھی موجود ہے۔ سوال، میں دعا کر رہا ہوں مولا آ جائیے، مولا آ جائیے، اور مولا آ جائیں اور آ کر یہ کہیں کہ علی افضل یہ موبائل مجھے دو، میں دے دوں گا۔ تیاری کر رہا ہوں نا مولا کی، مولا آ جائیے۔ امام زمانہ آ گئے اور کہا علی افضل یہ موبائل دو، میں کیا کہوں گا؟ مولا رکیے، پاسورڈ ہٹا دوں، پھر یہ ذرا صاف کر دوں، پھر دے دوں گا۔ یا نہیں میں کہوں مولا یہ موبائل یہ لے، پاسورڈ میں بتا رہا ہوں، آپ کھول لیجیے۔ اگر اس طریقے سے ہے تو واقعی میں اور آپ تیاری کر رہے ہیں۔ یہ ایک موبائل میں امام کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں تو پھر تیاری کیا ہے میری؟ انشاءاللہ میں آگے الا الذین آمنوا پر جواب کو بیان کروں گا۔ ہمارا عقیدہ بہت کمزور ہے، خدا کی قسم، آپ کا نہیں، آپ کا بہت عالی، میرا بہت کمزور ہے۔ ایمان ہے کہ امام زمانہ دیکھ رہے ہیں، یقین نہیں ہے۔ ایمان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یقین نہیں ہے۔ میں اس موبائل میں یوٹیوب چلاتا ہوں، فیس بک چلاتا ہوں، نہ جانے کیا کچھ دیکھتا ہوں، کب؟ تنہائی میں۔ لیکن جیسے ہی میرے بانی آ جائے کس سے خطرہ مجھے؟ بانی سے خطرہ ہے کہ اس نے اگر دیکھ لیا میں یہ فلم دیکھ رہا ہوں اس کے اوپر تو اگلے سال تو مجھے بلائیں گے نہیں۔
تو مجھے خطرہ کس کا؟ بانی کا یا خدا کا؟ مجھے خطرہ خدا کا ہونا چاہیے، بانی کا خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد۔ کیا تیاری کر رہا ہوں میں؟ مولا آ جائیے، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے۔ آگے تو کیا کرو گے؟ گھر ہے اس قابل کے نام زمانہ آ جائے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے، اور آپ ہلّا جائیے گا، وہاں پر ایک مقام ہے، مقام امام زمانہ۔ توجہ کیجیے گا کہ ہم نے امام کو سمجھ کیا رکھا ہے۔ مقام امام زمانہ ہے ہلّا میں۔ ایک شخص ہے شیخ علی حلاوی، صحرا میں نکل جاتا ہے، چیختا ہے، پکارتا ہے مولا کو، مولا آتے کیوں نہیں ہے، مولا آتے کیوں نہیں ہے؟ 1000 بندہ ہے میرے پاس، 1000 تلواریں ہیں، مولا آ جائیے، جلدی ظہور کیجیے، 1000 بندہ، 1000 تلواریں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ شکایت مولا سے۔ بیابان میں دیکھا کہ ایک نورانی شخص آیا، اور آنے کے بعد کہا، شیخ علی حلاوی کیا بات ہے؟ کس سے شکایت کر رہے ہو؟ کس سے شکوہ کر رہے ہو؟ اپنے مولا سے کر رہا ہوں، مولا آتے نہیں ہیں۔ مولا نے کہا کہ اگر ہمارے پاس اتنے ہو جائے تو ہم آ جائیں گے، 1000 تو ہیں، 313 1000 ہیں ہمارے پاس۔ اچھا 1000 تمہارے پاس ہیں؟ کہاں؟ اچھا ایسا ہے کہ ہم جو ہے شب جمعہ جو ہے ایسا ہے کہ تم اپنے گھر انتظام کر لو، ان 1000 لوگوں کو بلا لو، تمہارا امام آئے گا۔ اچھا وقت امام آ جائے گا؟ ہاں۔ کہ دیکھو وہ فلاں قصاب تمہارے علاقے میں رہتا ہے، کہاں؟ تو اس کو ضرور بلا لو، اور دیکھو کسی کو بتانا نہیں، اور ہمارے امام زمانہ کے ہاں آنے سے پہلے اوپر پہلے ہی 2 بکرے باندھ دینا، لیکن کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس نے کہا ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے اعلان کر دیا کہ امام زمانہ آ رہے ہیں۔ سب لوگ تیار، شب جمعہ، باوضو قبلہ رخ بیٹھے ہوئے، اللہم عجل لولیک الفرج کی صدائیں بلند۔ دیکھا کہ ایک نورانی شخص آیا اور ان کے درمیان میں سے گزرتا ہوا اوپر چلا گیا۔ جب اوپر گیا تو ایک مرتبہ آواز دی قصاب کو، کہ قصاب آ جاؤ۔ قصاب چلا گیا، کہا کہ بکرے کو اس پرنالے کے قریب ذبح کرو۔ اسے پرنالے کے قریب ذبح کیا بکرے کو، بکرے کا خون پرنالے سے نیچے گرا۔ ابھی تک کیا کہتے ہیں؟ پرنالہ ہی کہتے ہیں، پرنالے سے نیچے گرا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ خون پرنالے سے نیچے گرا، ہم نے امام زمانہ کو کیا سمجھ رکھا ہے کہ امام زمانہ آئیں گے تلوار چلائیں گے، یہی سنا ہے نا، امام زمانہ کی تلوار چلے گی۔ سوال، امام زمانہ کی تلوار ظلم کی چلے گی یا عدل کی چلے گی؟ کس کی تلوار چلے گی؟ ظلم کی؟ عدل کی چلے گی، ظلم کی نہیں چلے گی۔ علی کی تلوار کیا تھی؟ 7 نسلیں دیکھتی تھی، پھر چلتی تھی۔ تو امام زمانہ کی تلوار ایسی چلے گی، ہر ایک کے آگے نہیں چلے گی جو ہم نے مشہور کر دیا بس امام زمانہ آئیں گے تلوار لیں گے اور گردنیں کاٹیں گے۔ ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں امام زمانہ آئیں گے گردنیں کاٹتے رہیں گے۔ نہیں عزیزو، یہ غلط تعارف کروایا ہم نے امام زمانہ کا۔ تلوار چلے گی لیکن عدل کی چلے گی۔ جیسے خون گرا، لوگوں نے کہا دو بھائی، گیا، دوسرے کو بلایا، دوسرا پہنچ گیا۔ مولا نے کہا دوسرا بکرا ذبح کرو گا، صاف سے دوسرا کر دیا۔ جب دوسرا ذبح کیا، اس کا خون پھر نیچے گیا۔ بھائی جو جس کو مولا بلا رہے ہیں اور ذبح کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ چلے گئے۔ کچھ دیر میں مولا نے کہا شیخ علی حلاوی آ جاؤ۔ یہ مولا کی خدمت میں پہنچا۔ جب مولا کی خدمت میں دیکھا وہ دونوں شخص ہیں۔ مولا نے کہا شیخ علی حلاوی تم آ گئے، یہ دونوں کو میں نے بلا لیا، اب ایسا کرو جتنے لوگ نیچے ہیں نا سب کو بلا لو۔ رونے لگا، روتی ہوئی آنکھوں سے کہا مولا کوئی بھی نہیں؟ مولا نے کہا شیخ علی حلاوی تم چلا رہے تھے، چیخ رہے تھے، کہہ رہے تھے 1000 کہاں ہیں؟ کہ مولا ایک بھی نہیں ہے، کہ اس لیے ہم ظہور نہیں، ابھی ہے ہی نہیں، ابھی تیاری نہیں ہوئی ہے۔
تو بس عزیزان گرامی امام زمانہ کے وجود کے لیے کہ امام زمانہ ظہور فرمائیں گے دو طرح علامات ذکر ہیں، ایک حتمی ایک غیر حتمی، اور اس میں کچھ شرائط ہیں اور کچھ علامات ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ ماشاءاللہ شرائط اور ہوتی ہیں، علامات اور ہوتی ہیں۔ علامات کا پورا کرنا میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، علامات خدا پوری کرے گا، جو شرائط امام زمانہ ہے وہ میں اور آپ پورا کریں گے۔ اب اس کو سمجھا دوں اپنے بچوں کے لیے تاکہ بات ہو جائے، علامت کیا ہے، شرائط کیا ہے۔ نماز ظہر کا وقت کب ہوگا؟ جب زوال شرعی ہوگی۔ جب تک سورج نکلنے کے بعد زوال تک نہیں پہنچے گا، زوال شرعی تک، اس وقت تک ظہر نہیں ہوگی۔ اب یہ سورج کو چلانا اور زوال شرعی کرنا آپ کا کام ہے؟ نہیں، یہ خدا کا کام ہے۔ وہ اپنا نظام چلائے گا، زوال شرعی ہوگی، ظہر ہو جائے گی۔ لیکن شرائط آپ کے ذمہ ہے۔ باوضو ہونا یہ شرط ہے نماز کے لیے، یہ آپ کریں گے۔ زمین کا پاک ہونا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ لباس کا پاک ہونا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ قبلے کا رخ ہونا یہ آپ کی ذمہ داری، یہ ہے شرائط۔ ان کا پورا کرنا آپ کا کام ہے، علامات کا پورا کرنا خدا کا کام ہے۔ بس شرائط امام زمانہ کو پورا کرنا میرا اور آپ کا کام ہے۔ انتظار میں صدقہ دیں، دعائیں امام زمانہ کی تلاوت کریں، زیارات پڑھیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں، قطع رحمی نہ کریں، یہ ساری شرائط ہیں۔ معاشرے کو اچھا بنائیں، یہ شرائط ہیں، لیکن علامات کو پورا کرنا خدا کا کام ہے۔ اور وہ علامات 5 ہیں، صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد۔ تو جلدی جلدی میں 5 علامات پوری کر دوں گا، صاحب قبلہ نے پڑھتے ہیں کافی، میں فقط سہارا لوں گا قبلہ کی بات سے اور 1 یا 2 منٹ کے بعد۔ 5 علامات حتمی ہیں، ذہن نشین کر لیں۔ اکثر کہتے ہیں کہ امام زمانہ آنے والے ہیں، فلاں علامت ہو گئی، نہیں، جب تک 5 علامات نہیں ہوں گی امام زمانہ نہیں آئیں گے۔ ماشاءاللہ۔ نمبر 1، ندائے آسمانی کا آنا۔ آسمان سے ایک ندا آئے گی، بے شک حق علی اور علی کے شیعوں کے ساتھ ہے صبح کے وقت۔ بے شک حق علی اور علی کے شیعوں کے ساتھ ہے، اور ہر شخص اس آواز کو سنے گا اور اپنی زبان میں سنے گا۔ آپ پنجابی ہیں، پنجابی میں سنیں گے، کوئی سرائکی ہے وہ سرائکی میں سنے گا، کوئی فارس میں رہتا ہے فارسی میں سنے گا، کوئی عربستان میں رہتا ہے عربی میں سنے گا، کوئی باہر امریکہ میں رہتا ہے انگلش میں سنے گا۔ ہر شخص اپنی زبان میں سنے گا، بیٹھا ہوا کھڑا ہو جائے گا، سوتا ہوا جاگ جائے گا، جو اندر ہے وہ باہر آ جائے گا۔ ہر شخص سنے گا، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں نے آواز نہیں سنی، ہر شخص سنے گا اور اپنے لہجے میں سنے گا۔ آپ کہیں گے مولانا یہ کیسے ہوگا کہ جبرائیل کی آواز ہوگی اور ہر شخص جو ہے مثلا اپنے لہجے میں سنے گا؟ آج کل تو سائنسدان نے آسان کر دیا۔ آیت اللہ خامنہ لیکچر دیتے ہیں فارسی میں، لوگ باہر کے آئے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے آلہ لگا ہوا ہوتا ہے، عربستان سے ہے تو عربی میں سن رہا ہے، امریکہ سے ہے تو انگلش میں سن رہا ہے، اردو والا گیا تو اردو میں سن رہا ہے۔ آلہ کے ذریعے سے تبدیلی ہو جاتی ہے۔ یہ صبح کے وقت آواز آئے گی اور شام کے وقت کیا آواز آئے گی؟ بے شک حق سفیانی اور اس کے شیعوں کے ساتھ ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب جو تردد میں ہوں گے، اہل باطل میں ہوں گے، ان کو شک ہو جائے گا وہ آواز ہے یا یہ آواز صحیح ہے، لیکن جن کا عقیدہ پختہ ہوگا وہ یہی کہیں گے پہلی آواز صحیح تھی۔ تو ندائے آسمانی کا آنا پہلی نشانی ہے۔ دوسری نشانی سفیانی کا خروج۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے عثمان بن امبیسا، یہ خروج کرے گا شام کی طرف۔ سنگ دل آدمی، کوئی رحم اس کے دل میں نہیں ہے، عورتوں پر ظلم کرے گا، بچوں پہ ظلم کرے گا، جس کا نام محمد علی فاطمہ حسن حسین ہوگا سب کو قتل کرے گا۔ کوئی رحم نامی اس کے دل میں چیز نہیں ہے، جیسے کہ آج کے طالبان وغیرہ، کوئی رحم نامی ان کے دل میں جو چیز نہیں ہے، قتل و غارت۔ اسی کے ساتھ ایک شخص جس کا نام ہے یمنی، یمنی کا خروج، یمن سے خروج کرے گا۔
اس کا پرچم ہدایت ہوگا اور یہ لوگوں کو امام زمانہ کی طرف بلائے گا. اس کا نام تاریخ میں جو ہے وہ ذکر نہیں کیا گیا, روایت میں ذکر نہیں کیا گیا, لیکن کسی نے کہا ہے کہ امام حسین کی اولاد میں سے ہوگا, کسی نے کہا زید بن علی کی اولاد میں سے ہوگا, کسی نے کہا حسن نام ہے, کسی نے کہا حسین نام ہے, کسی نے کہا منصور نام ہے. یہ نام ذکر کیے گئے, کوئی خاص نام ذکر نہیں کیا گیا. لیکن یمانی کا خروج, سفیانی کا خروج, یمانی کا خروج, وہ اہل باطل, یہ اہل حق, ان کی آپس میں جنگ بھی ہوگی. چوتھی چیز سرزمین بیدا کا دھس جانا. یہ چھٹے امام کی روایت میری نہیں ہے. 5 نشانیاں ہیں امام زمانہ کے ظہور سے پہلے. چوتھی نشانی سرزمین بیدا کا دھس جانا. جب یہ مکہ سے اس کا کارواں چلے گا قتل و غارت کر کے, تو بیدا کی زمین پر پہنچے گا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ہے. تو اللہ کی طرف سے حکم آئے گا کہ اے زمین اس لشکر کو دھس دے. سارا لشکر دھس جائے گا. اور جو ادھر شام کی طرف دوسری طرف ہے وہ وہاں پہ, یہاں پہ سب دھس جائیں گے, لیکن 2 شخصوں کو اللہ تعالیٰ نجات دے گا. اور یہ 2 شخص جو ہیں, ایک جائے گا امام زمانہ کی طرف اور ایک جائے گا سفیانی کی طرف, تاکہ ان دونوں کو خبر دے سفیانی تیرا لشکر ختم ہو گیا, اب کچھ نہیں ہے. ادھر سے امام زمانہ کے پاس جائے گا اور بتائے گا کہ اس کا لشکر جو وہ دھس گیا. لیکن جو امام زمانہ کی طرف جائے گا اس کی جو کیفیت ہوگی, اس کی کیفیت یہ ہے کہ جب میرا چہرہ آگے ہے, فرشتے نے اس کو ایسا تھپڑ مارا ہوگا کہ اس کا چہرہ مڑ گیا ہوگا. امام زمانہ کہیں گے یہ ہوا کیا ہے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ حق کس کے ساتھ ہے. وہ بتائے گا ایسے ایسے ہوا. پھر امام زمانہ اپنا ہاتھ پھیریں گے تو اس کا چہرہ بالکل سیدھا ہو جائے گا. یہ 4 نشانیاں ہو گئی. اور آخری نشانی جانی گرامی, قتل نفس زکیہ. محمد بن حسن نفس زکیہ. اس کو نفس زکیہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے امام زمانہ کے ظہور سے پہلے 15 دن یہ مکہ آئے گا اور لوگوں کو کہے گا کہ امام زمانہ کا پیغام میں تم کو پہنچا رہا ہوں. امام زمانہ ظہور کرنے والے ہیں, ان کے ساتھ ظلم ہوا, ان کا حق جو ہے غصب کیا گیا. امام زمانہ آ رہے ہیں, تم امام زمانہ کا ساتھ دو. یہ کلمہ حق مکہ میں بیان کرے گا تو رکن و مقام کے درمیان اس کو قتل کر دیا جائے گا. یہ 5 نشانیاں جب تک نہیں ہوں گی امام زمانہ نہیں آئے گا. اس نفس زکیہ کا کوئی قصور نہیں, ایک قصور کہ امام زمانہ کی طرف پکار رہا ہے. مسلم کا کوئی قصور نہیں. مسلم کا کیا قصور تھا؟ مسلم کا کوئی قصور نہیں. قبلہ نے مسائل پڑھے تو نہیں, مسلم کا کوئی قصور نہیں تھا. فقط یہ تھا کہ حسین نے اپنا معتمد بنا کر بھیجا تھا, آئے اور حسین کا ساتھ دے. لیکن بیعت تو کی لوگوں نے, 18,000 بھی لکھا ہے, 24,000 بھی لکھا ہے, لیکن جب نماز عشاء پڑھی تو کوئی نہیں. تنہا رہ گیا مسلم, حسین کی نشانی. حضرت القبلہ نے پڑھے مسائل, دارالامارہ کی چھت پر لے جایا گیا. یہاں سے میں آگے بڑھ رہا ہوں. دارالامارہ کی جو چھت پر لے جایا گیا نا, عزادار مسلم نے کہا 2 رکعت نماز پڑھنے دو. مسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی. عزادار ایک روایت ہمارے پاس ہے امام صادق کی سدیر سے. اگر یہ عمل آپ بھی کرنا چاہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں. آپ کے نامہ اعمال میں امام حسین کی زیارت کا ثواب لکھا جائے گا. امام فرماتے ہیں اپنے گھر کی چھت پہ جاؤ, دائیں دیکھو بائیں دیکھو, آسمان کی طرف قبلہ رخ کھڑے ہو کر کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر تم یہ عمل انجام دو گے تو تمہارے نامہ اعمال میں حسین کی زیارت کا ثواب لکھا جائے گا. اب امام نے کیوں کہا یہ مجھے نہیں پتا, لیکن دل کہتا ہے کہ جب مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے جایا گیا, مسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اس طرف رخ کیا جہاں حسین تھے. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, اے مولا میرا آخری سلام قبول کر دیجیے. عزادارو وہاں سے حسین نے جواب سلام دیا, وعلیک السلام یا مسلم بن عقیل, اے مسلم بن عقیل تم پر ہمارا سلام.
अज़ादारों यहाँ से कहते हैं दाएं तरफ अब्बास थे, बाएं तरफ अली अकबर थे, जैसा किबला ने भी पढ़ा। वो अहले मिंबर से ये सुना है। अज़ादार एक मरतबा अब्बास ने कहा मौला किसको जवाब सलाम दिया? कहा मुस्लिम को। कहा मुस्लिम की खैर तो है। कहा अब्बास जो मंजर मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे। कहा आका मुझे भी दिखाइए। अज़ादार हुसैन ने 2 उंगलियों को बुलंद किया और कहा अब्बास जरा इन उंगलियों के दरमियान देखो। अज़ादार एक मरतबा अब्बास ने देखा, क्या देखा? मुस्लिम का सर झुका हुआ है, जल्लाद तलवार लिए हुए खड़ा है। एक मर्तबा अब्बास का को जलाल आया और कहा मौला मुझे कूफा पहुंचा दीजिए, मौला मुझे कूफा पहुंचा दीजिए। हुसैन ने कहा अब्बास कूफा जाके क्या करोगे? कहा मौला जंग तो मैंने करनी नहीं है, मौला अभी जल्लाद की तलवार चलेगी, मुस्लिम का सर तन से जुदा होगा, मुस्लिम का सर दारुल अमारा से जमीन की तरफ आएगा, मौला मैं कुछ नहीं अपना दामन फैला दूंगा, मुस्लिम का सर अपनी झोली में ले लूंगा। हुसैन ने कहा अब्बास दारुल अमारा की छत पर तो देखा, दारुल अमारा की छत के नीचे नहीं देखा। अज़ादार एक मर्तबा अब्बास ने दारुल अमारा की छत के नीचे देखा। क्या देखा? एक बुर्का पोश बीबी है, दामन फैलाए खड़ी है, कह रही है आ मेरे लाल आजा, आ मेरे लाल आजा। मौला ये कौन बीबी है? अब्बास नहीं पहचाना, अरे मेरी माई है। जज़ाकुम रब्बुकुम अज़ादारो, खुदा को कोई गम न दे सिवाय अहले बैत के। एक रिवायत ये मिलती है, दूसरी रिवायत ये मिलती है हुसैन मकाम ज़ुवाला पर बैठे हुए थे, कूफा की तरफ से एक शख्स आ रहा था। एक मर्तबा जब उसको आते हुए देखा ना, अब्बास जाओ इसको बुला के लेकर आओ। अज़ादार उसको बुलाया गया। कहाँ से आ रहे हो? कहा मौला कूफा से आ रहा हूँ। कूफा से आ रहे हो? खैर तो है कूफा में? कहा मौला जब मैं कूफा से चला था ना मौला, मैंने ये मंजर देखा था कि मुस्लिम का सर तन से जुदा कर दिया है, मुस्लिम के पैर में रस्सी बांधी गई है, कूफा के बाजार में फहराई जा रही है। जज़ाकुम रब्बुकुम अज़ादारो, खुदा को कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। मैंने मसाइब खत्म कर दिए। अज़ादारो क्या कहा? मुस्लिम का लाशा कूफा के बाजारों में फहराया जा रहा था। अज़ादारो हुसैन को यकीन हो गया कि मुस्लिम इस दुनिया से चले गए। अज़ादारो एक मर्तबा हुसैन ने कहा बहन ज़ैनब मुस्लिम की बच्ची को बुला के लेकर आओ। अज़ादारो मुस्लिम की बच्ची को बुलाया गया। चचा ने अपने जानू पर बिठाया। जब जानू पर बिठाया ना, बच्ची के सर पर हाथ फेरा। अल्लाह अकबर। बच्ची के सर पर हाथ फेरा। हाथ फेरना था कि एक मर्तबा मुस्लिम की बेटी आतिका ये कहती है चचा ऐसे लगता है कि मैं यतीमा हो गई, चचा ऐसे लगता है कि मैं यतीमा हो गई। हुसैन ने कुछ कहा नहीं, मगर हाथ फेरा है, हाथ फेरा है। अज़ादार हुसैन ने कहा हाँ बच्ची तुम यतीम हो गई हो, आज से तुम्हारा बाबा मैं हूँ। अज़ादार एक मर्तबा संदूक मंगाया, छोटी छोटी बालियां निकाली, बच्ची के कानों में फैलाई, पहनाई और कलेजे से लगाया। का बेटी अगर कोई भी जरूरत हो मुझे बता देना। ये मंजर एक 4 साल बच्ची देख रही थी कि जब बच्चे यतीम हो जाते हैं, सर पर हाथ फेरा जाता है, कानों में बालियां पहनाई जाती हैं। ये मंजर लेकर वो 4 साल बच्ची करबला पहुंची। और जब करबला वो 4 साल बच्ची पहुंची ना, अज़ादार अशरे आशूर एक आवाज गूंजी, अल्लाह कद कुतिल हुसैन बे करबला, अल्लाह ज़ोबे हल हुसैन बे करबला, कि हुसैन मारे गए। ये आवाज 4 साल बच्ची के कानों में आई। बच्ची समझ गई कि लोग आएंगे, सर पर हाथ फेरेंगे, कानों में बालियां पहनाएंगे। अज़ादारो हुआ किया, ये तमन्ना रह गई सकीना की, सर पर हाथ फेरे, कानों में बालियां पहनाए। अज़ादारो एक मर्तबा सकीना के तमाचे लगे, सकीना के दुर छीन लिए, दामन में आग लगी, मकतल की तरफ दौड़ी। बाबा
इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन बिक़ज़ाहि व क़दरिhi। परवरदिगार आलम इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमा। हाज़रीन मजलिस, बानियान मजलिस की तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमा। इस पुरसे को हमसे अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। हम सबको करबला की ज़रर नसीब फरमा। परवरदिगार हक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत से लोग मरीज़ हैं, आपसे भी कहा, मुझसे भी कहा। अली रज़ा बाकरी साहब, मेरा पोता मोहम्मद आबिद ज़ैदी, और इसके अलावा जो जो मरीज़ हैं परवरदिगार सबको सेहत कामिला आज अता फरमा। परवरदिगार हक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद अपनी बरकतें, अपनी रहमतें हमारे घरों में नाजिल फरमा। हमारे घर में जो परेशानी उनको दूर फरमा। आज़ादारी सैयदुश्शुहदा सही मनाना, बेहतरीन अंदाज में मनाने के लिए तौफीक अता फरमा। आज़ादारी और आज़ादारों की हिफाजत फरमा। दुश्मनान आज़ादारी को निस्त नाबूद फरमा। अपनी आखिरी हुज्जत इमाम ज़माने के ज़हूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका